پاکستان کے ہر محاذ پر ہمیں نظر آئے ہیں پاک افواج، وہ چاہے پھر وطن کے دفاع کی بات کریں، وہ چاہے پھر کووڈ کا ذکر کریں، وہ چاہے پھر ہم سیلاب کسی بھی ایسی آفت کا ذکر کریں، تو ہمیشہ پاک فوج کو ہم نے آگے پایا۔ آپ کی ملاقات کراتے ہیں وطن عزیز کے دو اور بہادر افسران، بریگیڈیئر ندیم اقبال شہید اور میجر جنرل امجد حنیف شہید کی بیٹیوں سے۔ آمنہ ندیم خان اور لائبہ امجد نے آج ہمیں جوائن کیا۔ بریگیڈیئر ندیم اقبال شہید کا ذکر کریں، 2021 وطن کی دفاع کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کووڈ-19 میں مبتلا ہوئے اور جامِ شہادت نوش کیا۔ شہادت کے وقت وہ GHQ میں ڈائریکٹر سٹاف ڈیوٹی کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اور میجر جنرل امجد حنیف گزشتہ سال اگست میں لسبیلا میں سیلاب ریلیف آپریشن کے دوران ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے 6 اہلکاروں میں وہ بھی شامل تھے۔ جس طرح سے انہوں نے سیلاب متاثرین کی مدد کی، ان کی زندگیاں بچائیں، اپنی قیمتی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، تو آج ان دونوں شہداء کی جو بیٹیاں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا جی۔ آمنہ اور لائبہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ اور آپ دونوں کزنز بھی ہیں، آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں، یہ ایک ہی خاندان میں 2 شہید ہمارے ساتھ، ان کی بیٹیاں آج موجود ہیں۔ آمنہ، سب سے پہلے آپ سے شروع کرنا چاہیں گے، بابا کی کون سی بات سب سے زیادہ یاد آتی ہے آج تک؟ آئی تھنک ان کا سپورٹ زیادہ تھا، اور وہی کہ ہمیں چاہتے تھے کہ ہم پڑھ لکھ کے کچھ بن پائیں اور اپنے ملک کے لیے ایک سرو کر سکیں۔ اور یہی ان کی چھوٹی کافی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ڈیلی مومنٹس پہ یاد آتی ہیں، جیسے وہ ہمارے ساتھ تھے اور ہماری فیملی کے ساتھ تھے اور سب کچھ۔ وہ جو سپورٹ ہے وہ اس کو آپ مس کرتی ہیں؟ جی، اوبویسلی آپ ایک ایج میں جب لوز کرتے ہیں when you need your father the most، وہ آپ کے لیے کافی ہوتا ہے کہ you see around کہ everyone ایک ہوتا ہے، فیملی بڑا ہوتا ہے اس میں۔ اور آمنہ، آپ سب سے بڑی ہیں؟ جی، میں سب سے بڑی۔ ظاہرہ آپ کے لیے کوپ اپ کرنا وہ سب سے زیادہ مشکل ہوگا، اور ظاہرہ آپ کے بہن بھائی چھوٹے ہیں، باقی ان کو لے کر چلنا تو زیادہ رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر۔ جی، اور اپنے ایموشنس کو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے، ہاں، آپ obviously اتنا ایک دم سے آپ گر نہیں سکتے، you have to stay strong because you have people around you، آپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں جنہیں they need your support، that you need to be there for them as well۔ اس کے ساتھ اپنی والدہ کو کتنا مضبوط کرنے میں آپ نے رول پلے کیا؟ ظاہر ہے اپنے شوہر کی شہادت اور اس کے تقریباً 1 سال بعد اپنے بھائی کی شہادت، تو والدہ کو کیسے مضبوط کیا؟ آئی تھنک وہ ہمیں ضرورت نہیں تھی کرنے کی، وہ خود ہی اتنی مضبوط ہے، ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑی کچھ کرنے کے لیے۔ آئی تھنک انہیں ہم ساروں کو بھی ساتھ ہی اپنے مضبوط رکھا ہے کہ ہمیں اتنا نہیں کرنا پڑا جتنا انہیں ہمارے لیے زیادہ کیا ہے۔ لائبہ، میں ضرور چاہوں گا کہ ظاہر ہے ایک جنرل تاثر ہے نا، وہ جی افسر ہیں، ان کو یہ تو آپریشن میں جاتے نہیں ہیں، یہ ظاہر ہم چیزیں سنتے بھی ہیں، تو چونکہ ظاہر ہے میں آپ والد صاحب کی بات کروں، جس طرح سیلاب متاثرین کی انہوں نے خود بڑھ چڑھ کر جس طرح وہ کمانڈ کر رہے تھے، آپریشن میں خود حصہ لے رہے ہیں، خود ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں، تو میں ضرور چاہوں گا ناظرین کو بتائیے کہ کس طرح سے آپ کے والد ایکٹیولی آپریشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور اس وقت جس ریلیف آپریشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آئی تھنک ایک جو پروپیگنڈا ہے فوج خلاف کے سینئر لیول پہ آ کے آپ کو اتنا اس لیول کا آن گراؤنڈ اتنا رول نہیں رہتا، بٹ آئی تھنک بالکل بھی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تھرو آؤٹ ہز انٹائر کیریئر جو ہارڈ ایریاز تھے، جہاں ضرورت تھی، انہوں نے جا کے سرو کیا۔ اور سملر از دا کیس کہ بھی ریسنٹلی بابا کا پروموشن بھی ہوا تھا، اور سیلاب پورا ملک اس سے اتنا زیادہ متاثر تھا، تو آبویسلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک ہائی رینک پہ ہوں تو اب آئی وونٹ گو دیر۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں میجر جنرل تو میں نہیں جاؤں گا، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس پہ ہی واز دیر آن فرنٹ، اور ود آل ہز کولیگز، ان سے سینئر بھی تھے، ان سے جونیئر بھی تھے، سب ساتھ تھے۔ اور آئی تھنک ایز اے پاکستانی آئی تھنک اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے، تو آپ اس میں کوئی شک نہیں، جس سپاہی ہے یا افسر جس طرح پاک فوج کے لیے جانیں قربان کرتے آئے ہیں، ایک لمبی تاریخ ہے ہمارے پاس۔ آمنہ، جس طرح آپ نے بتایا کہ ظاہر رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر آئی، اور والدہ کو تو آپ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ آلریڈی اتنی اسٹرانگ تھی، ایک تو شوہر اور اس کے بعد ظاہر بھائی، آپ دونوں کیونکہ فرسٹ کزن بھی ہیں۔ آمنہ، باقی بہن بھائی بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب سے زیادہ بابا کس کو پیار کرتے تھے؟ سب سے زیادہ لاڈلا کون تھا، اٹیچ کون تھا؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کہیں گے میں سب سے بڑی ہوں، میں سب سے زیادہ اٹیچ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندے کا ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے نا، کہ جتنا آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور دیکھا جائے میں سب سے بڑی ہوں تو میں نے زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا، اور میری چھوٹی بہن بھی تھی تو وہ زیادہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ obviously بڑے ہو کہ آپ تھوڑے سے سائڈ پہ ہو جاتے ہو، تھوڑے سے کہ اپنے آپ انٹرسٹ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کو جو ہوتے ہیں ساتھ رہتے ہیں پیرنٹس کے۔ میرا بھائی بھی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک ان کا فیوریٹ تھا، سارے بچوں کی دل میں آئے تھے، وہ پوچھتے رہتے تھے کہ کون آپ کا فیوریٹ ہے، پیرنٹس کبھی نہیں بتاتے، obviously ایک آپ کا فیوریٹ ہو نہیں سکتا، اگر آپ کے پاس اگر ہو بھی تو نہیں بتا رہے ہوتے نا، آپس میں بہن بھائیوں کی لڑائی بھی ہو جائے۔ پر آئی ڈونٹ تھنک ان کو کوئی ایک فیوریٹ تھا، سارے ان کے لیے برابر تھے، ان کے بچے سارے ایک برابر تھے۔ اور پھر بیٹی نے کووڈ میں خیال کیسا رکھا اپنے والد کا؟
وہ نا گھر میں تھوڑا سا کم ٹائم رہے تھے ہمارے ساتھ, آئی گیس فار فیو ڈیز. ان کی بہت جلدی طبیعت خراب ہو گئی تھی. ہی شفٹڈ ٹو دا ہاسپٹل فار 2 weeks, اور پھر وہیں سے ان کی پھر شہادت ہو گئی تھی. آخری بار جو بات چیت باپ اور بیٹی کی وہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ اٹ واز 5 September لاسٹ, جو کل کا دن تھا. اس دن میں آخری بار ہاسپٹل گئی تھی ان سے ملنے, تو میں زیادہ دیر رک نہیں پائی بیکاز ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی اس دن. اچھا. تو میں آئی گیس میں نے سلام کیا. وہ انہوں نے بریدنگ تھوڑا سا ایشو تھا, تو میں نے سلام کیا, اور پھر ماما نے کہا کہ آپ چلی جاؤ, کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی. وہ نہیں ہم چاہتے تھے کہ اس سچویشن میں ہم انہیں دیکھیں. تو میں آئی گیس آئی اسٹیڈ دیر فار 2 minutes, اور پھر میں نکل. لگتا تھا آپ کو کہ آخری ملاقات ہے وہ؟ نہیں, آئی وش وہ نہ ہوتی. میں نے 7 September پہ جو کل کا دن ہے, اس دن وہ وینٹیلیٹر پہ گئے تھے نا, تو میں نے اس دن شام میں جانا تھا ان سے ملنے. میں نے کہا تھا صبح جاؤں گی, تو ماما نے کہا نہیں آپ شام میں چلی جانا ان سے ملنے. تو میں ویٹ کرتی, میری آن لائن کلاسز تھی, میں جاؤں گی شام میں ملنے. تو اس دن مجھے پھر گھر میں میسیج آیا کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے, تو سارے ہاسپٹل جا رہے ہیں. جب میں گئی تب وہ آلریڈی وینٹیلیٹر پہ چلے گئے تھے. تب لائبہ والد صاحب سے جو آخری کال یا ملاقات شیئر کریں گی؟ جی 1 August کو ان کا پلین کریش ہوا تھا, تو اٹ واز آلموسٹ ایک 4-5 o'clock کا ٹائم تھا. اور دن کے ٹائم میں نے ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی, تو پر ہمیں بابا سے ٹیکسٹ پہ کافی زیادہ بات چیت کرتی تھی. اینڈ ہی یوز ٹو ہیو دس, جو بابا کا ایک کیجول ریپلائز ہوتا ہے, بابا کے پاس اسٹکرز ہوتے تھے واٹس ایپ کے, جو وہ ہر اس کو سینڈ کرتے تھے. جواب اسٹکرز کے تھرو آتے تھے. تو اس دن بھی کیونکہ اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا, پوری فیملی تھی ہماری ساتھ, اور کافی خوشی کا اور وہ ساتھ تھا. تو ریگولر جس طرح بابا جاتے رہتے تھے, اور اس ٹائم پہ سیلاب آیا ہوا تھا, تو وی وینٹ ایکسپیکٹنگ کہ مطلب شہادت کی کوئی بھی چانسز ہیں سر. وی وڈ کہ ریسکیو ٹائپ ہے ہوگا, شام کو واپس آ جائیں گے. تو دن کو اس ٹائم پہ میرے ایگزامس کے ریزلٹس وغیرہ آ رہے تھے, تو آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی, اور آئی گاٹ ٹو نو کہ میرے کچھ گریڈز آئے ہیں کچھ سبجیکٹس کے. بابا کافی انٹرسٹ لیتے تھے کہ کیسی پڑھائی جا رہی ہے, کیا کچھ کر رہے ہیں بچے, اور مجھے ہوتا بھی تھا تھوڑا یا بتانے کا. ہاں بالکل. تو آئی ٹیکسٹڈ ہم نیئر 2:30 کے ٹائم پہ کہ بابا اس کے یہ گریڈز آئے ہیں. تو آپ نے کہا ماشاء اللہ ویل ڈن. دیٹس دا لاسٹ جو ہماری بات ہوئی ہے. تو وہی بس پھر مجھے تھا کب تک واپسی, واپس ایک بس شام ہو جائے گی ان شاء اللہ, دیٹس اباؤٹ اٹ. اور اس کے بعد پھر گھر آئے, ریگولر آپ کے کام شام چل رہے ہیں. پھر آلموسٹ مغرب کے ٹائم پہ ماما روم میں آئی, ماما سے کہ سننے میں آ رہا ہے, کیونکہ ہمیں نیکسٹ سے پتہ چلا تھا کہ اٹ واز اے کریش اینڈ میری شہادت. اٹ واز لائک کہ شاید ایمرجنسی لینڈ ہو گیا, مل نہیں رہا جہاز. اچھا, تو پہلے یہ سچویشن بنی. جی بالکل. تو پوری ایک رات, اگلا پورا آدھا دن وی ور ایکسپیکٹنگ کہ شاید کہیں پہ لینڈ ہو گیا ہو, شاید سگنلس کی وجہ سے نہیں مل پا رہے, کیونکہ اوبیسلی آپ کے دماغ میں خیالات آ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتا. تو اٹ واز کافی, وہ پوری ایک رات جو تھی نا, پوری ساری پاسبلٹیز آپ کا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو امید ہوتی ہے کہ نہیں وہ شاید اس میں نہ ہو. اور آئی ریممبر جب باڈیز ملنا اسٹارٹ ہوئی تھی, تب بھی تھا کہ 2 باڈیز مل رہی ہیں, 3 ملی ہیں, اس طرح اس وقت بھی آپ کو امید ہوتا ہے کہ میری شاید ان میں نہ ہو, بٹ جس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھا بتایا. بے شک بے شک, یہ تو ایک اعزاز کی بات آپ کی فیملی کے لیے مست سے دیٹ کہ ایک اعزاز کی بات. ایک مشکل وقت تو لائبہ اس سے تو آپ سب گزرے ایز اے فیملی, کس طرح سے کوپ اپ کیا, اپنے آپ کو کیسے سمجھایا, اسٹرانگ کس طرح سے بنی, اور اب زندگی کو کیسے لے کے چلے؟ مجھے پتہ ہے فیملی کی جو امپورٹنس ہے اور پیرنٹس کی جو امپورٹنس ہے, اب جتنا, کیونکہ پھر جیسے آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہو نا, تو ایک تھوڑا ڈسٹینس آ جاتا ہے آپ کے اپنے انٹرسٹ, اپنی سوشل لائف, سب کچھ. تو یہ لائک کہ ماں بابا تو بس ہیں اس طرح سے, پر جب آپ ایک پیرنٹ کو لائک لوز کرتے ہو تو یو ریئلائز کہ یار کتنی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. اور اس ٹائم پہ بھی ماما بھی تھی, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری پوری فیملی ہے, میری دادی, پھپھو, چاچیز وغیرہ, کس بابا کا پروموٹر نا, تو وہ سب اکٹھے تھے, ہم ہمارے گھر میں کراچی میں ہی تھے. تو وہ سب کا ساتھ ہونا بہت زیادہ سپورٹ کیا. اس کے علاوہ آئی وڈ سے کہ آرمی, کیونکہ ہم ایز اے ہول بابا کے سارے نیبرز, سارے آفیسرس کی فیملیز, وہ سب وہاں پہ تھے. تو ان جو جنازے والا ٹائم, ان دنوں میں نا اتنے زیادہ لوگ تھے آپ کے ارد گرد کہ پہلے تو آپ کا برین ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا نا کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ. تو آہستہ آہستہ جب آپ اکیلے ہوتے ہو, آئی ریممبر جب ہم آفٹر دا بیریئر اینڈ آل وین وی وینٹ بیک ٹو کلوز آور اسٹف سب کچھ, تو تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جب آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو کہ اوکے اب کوئی نہیں ہے یہاں پہ, تو وہ پھر آپ زیادہ اپنے آپ کو تھوڑا ویک ان مومنٹس میں سمجھتے ہو. جب سب لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر آپ ایز اے فیملی ایک شخص اس میں سے مسنگ ہے, ظاہر ہے وہ چیز ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس ٹائم پہ. بٹ باقی آئی وڈ سے فیملی تھی, لوگ تھے آپ کے ساتھ, آپ کے اینڈ انسٹیٹیوشن آپ کے ساتھ. سب سے بڑی بات ہے کہ the institution is with you, ہر مومنٹ پہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کو. اگر میں آپ دونوں سے کہوں کہ ایک شہید کی بیٹی کا اپنے سننے والوں کے لیے کیا پیغام ہے, آمنہ پہلے آپ سے کیا کہنا چاہیں گے اپنے سننے والوں کو, ایک شہید کی بیٹی کیا کہتی ہے؟ یہی کہ ہمارے لائک جو والد ہیں, ان نے اپنی پوری زندگی اس
ملک کے لیے دی تھی. اگر ان کی بعد میں وہ لیٹر آن سے شہادت ہوئی ہے, ان نے اس سے پہلے 25 سے پلس سال ان نے اس ملک کو دی ہے. ان نے کافی ہارڈ ایریاز میں بھی کیا ہے جو ملک کے آپریشنز میں حصہ لیا ہے, کافی جگہ کافی سال, جتنا ہم شاید ہماری پیدائش سے پہلے بھی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے لیے وہ سیکریفائز اور سب کچھ وہ ابھی ہمارے لیے کافی میٹر کرتا ہے. انہیں کیسے ہمارے لیے کیا کہ ہم ایک بہتر فیوچر اپنے لیے کر سکیں. ان کی سارے سیکریفائز میٹر کرتا ہے کافی, جیسے بھی انہیں وہ کیا پوری قوم کے لیے. ایگزیکٹلی ایز اے فیملی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے. سیکریفائز صرف انہوں نے اپنی فیملی کے لیے, پاکستان کے لیے کیا. لائبہ آپ کیا پیغام؟ میں بھی اسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ ایک سیکریفائز کے بعد ایک فیملی جس سب سے گزری ہے, آئی فیل ہے کہ جو ہماری عوام ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, آئی تھنک ہمیں اور تھوڑا کائنڈ ہونا چاہیے, اسپیشلی ایک انسٹیٹیوشن کو لے کے. آئی نو کہ کرنٹ جو ایشوز ہیں اور جو پروپیگنڈا ہے یا مختلف ایموشنز ہیں لوگوں کے لیے, بٹ جب آپ کی جو شہداء کی فیملیز ہیں یا جو لوگ جنہوں نے سیکریفائس کیا ہے اس ملک کے لیے, جب وہ ایک ہیٹریڈ ایک بٹر سی ایموشن جب وہ ریسیو کرتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو دا اونلی تھنگ جو آئی ووڈ لائک ٹو سے از کہ آپ لوگ لائک ایز ہیومن بینگز, ایز پاکستانیز, وی آل شوڈ بی کائنڈ, وی آل شوڈ بی لائک تھاٹفل کہ ایک بندے کے ایموشنز ہیں, جذبات ہیں, ٹھیک ہے ضرور کریں, آپ نے تنقید کرنی ہے, آپ نے جو بات کرنی ہے ضرور کریں, بٹ ڈونٹ بی بروٹل, ڈونٹ بی سو ہارش کہ آپ بالکل انسینسٹیو نہ ہو. کہ جب وہ جملہ وہ لفظ کوئی ایسی فیملی سن رہی ہو جس نے اپنے ایک بھی نہیں کئی ایسے فیملی ممبرز ہیں جو شہید ہوئے ہیں, تو سوچیے ان پر کیا گزرے گی. آمنہ لائبہ بہت شکریہ, اسٹے اسٹرانگ. ظاہرہ یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کے بابا آپ لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہوں گے, اسی کے حوالے سے انہوں نے تربیت بھی ماشاءاللہ آپ کی آپ کے سب بہن بھائیوں کی. اور آپ کی بات سے میں سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کروں گا کہ بس میں اپنے تمام سننے والوں سے ضرور کہوں گا کہ صرف یہ سوچ لیجئے کہ دشمن کیا چاہتا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے افواج کے درمیان خلیج ہو, پاکستان کے عوام اور جو ہمارے افواج ہیں ان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ دست و گریباں ہو جائیں. یہ دشمن کا پلان ہے. جو بھی اس پلان میں دشمن کا ساتھ دے گا وہ پاکستانی ہو نہیں سکتا. ایک جملہ, ایک لفظ اگر آپ کہتے ہیں, ایک ایسا جسچر آپ دکھاتے ہیں جو کہ کسی کی دل آزاری کا باعث بنتا ہے, ہمارے شہداء کی فیملیز کے لیے, ہمارے غازیوں کی فیملیز کے لیے, ہمارے افواج کے لیے, انسٹیٹیوشن کے لیے, تو سمجھ جائے کہ آپ ایز اے پاکستانی بیہیو نہیں کر رہے, پھر آپ دشمن کے طور پر ہیں. وہ چاہے کسی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے, وہ چاہے کسی بھی اور فرقے سے آپ کا تعلق ہے, کسی اور ڈومین میں آپ رہتے ہوں, لیکن اگر بات پاکستان کی آپ نہیں کر رہے, اگر پاکستان کے دشمن کے ایجنڈے کو آپ فروغ دے رہے ہیں, تو آپ پاکستانی بہرحال نہیں ہیں.